آج ان لوگوں کو بھی بتا کر جاؤں گا جو سال کے ایک دن ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو نبی کے آمد پر یعنی جنم دیوس پر ریلیاں نکالتے ہیں، جھوم جھوم کر ڈانس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ عاشق رسول ہیں۔ آج ان لوگوں کا بھی جائزہ لیں گے کہ وہ لوگ اپنی زندگی میں نبی سے کتنا محبت اور کتنا پیار کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو جو میں بتا رہا تھا کہ ایک مسلمان کے دل میں، ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور اس کے بعد کس کے لیے محبت ہونی چاہیے؟ جواب دیجیے گا، اللہ کے بعد کس کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہونی چاہیے، اور یقیناً ہونی چاہیے۔ بھئی اس نبی کے لیے ہمارے دل میں محبت کیوں نہ ہو؟ مائیں بہنیں، اس نبی کے لیے آپ کے دل میں محبت کیوں نہ ہو جو نبی، جو رسول، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے ہمارے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اب اس بات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ان نعمتوں کا احسان نہیں جتلایا۔ اور لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 2 ہاتھ دیے، لیکن اللہ نے کبھی اس بات کا احسان نہیں جتلایا کہ لوگوں اے میرے بندو میں نے تمہیں 2 ہاتھ دیے، اللہ ہمیں 2 پیر دیے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ چلتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اس کا احسان نہیں جتلایا۔ ہاں لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ 2 آنکھیں دی جس کے ذریعے سے ہم اور آپ پوری دنیا کا نظارہ دیکھتے ہیں، پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اس کا احسان نہیں جتلایا۔ وہ کلیا چوک والوں، وہ بساس ٹولہ کے مرد و عورتوں، آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو 2 آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیے، یہ 2 آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم اور کتنی بڑی نعمت ہے؟ بس میں اس سے یہ ثابت کرنا چاہوں گا کہ نبی ہمارے لیے کتنی بڑی اور کتنی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ او لوگوں، یہ آنکھ اللہ نے دی، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب باری نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا۔ اور لوگوں غور کیجئے، لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں کے اوپر یہ بہت بڑا احسان کر دیا کہ میں نے تمہیں میں سے تمہارے اندر رسول کو بھیج دیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ نبی کا آنا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس نبی کے لیے ہمارے دل میں محبت ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک حدیث یاد رکھیے گا، حدیث کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی نبی سے محبت نہ کرے، اگر ہمارے دل میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت نہ ہو تو کیا ہم مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم مومن ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی نے یہ کلیئر کر دیا۔ وہ لوگوں اس حدیث کو سننا اور اپنے دل کے اوپر ذرا ہاتھ رکھ کر سوچنا کہ اب تک تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اب تک تم مومن ہوئے ہو یا نہیں ہوئے ہو۔ نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم
احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ایک آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ حدیث سے ہمیں کیا مسئلہ ثابت ملا؟ حدیث سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ نبی کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان سب سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، والناس اجمعین، پوری دنیا سے زیادہ اگر وہ نبی سے محبت نہ رکھے تو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہاں، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ مولانا تنویر صاحب، اب آپ یہ بتائیے، کیا ہمارے دل میں ہماری جان سے بھی زیادہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہو؟ ہاں میرے بھائیو، آؤ ایک حدیث رسول میں آپ کے سامنے بیان کر کے جاتا ہوں۔ حضرت عمر، نام سنا ہے آپ نے کبھی حضرت عمر کا؟ نام سنے ہیں، لیکن حضرت عمر کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے آپ عمر کے بارے میں۔ میرے بھائیو، حضرت عمر کون؟ صحابی رسول، ہماری طرح بیڑی پینے والا صحابہ نہیں۔ اور لوگوں، حضرت عمر ہماری طرح اور آپ کی طرح سگریٹ پینے والا مسلمان نہیں، وہ تو جلیل القدر صحابہ ہیں۔ ایک دفعہ، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں حضرت عمر کا۔ حضرت عمر جذبات میں آ جاتے ہیں، نبی سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، آپ بتائیے مجھے، میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہاں، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا کہ اے عمر سنو، اگر تم مجھے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اور اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے تو اے عمر یاد رکھو، تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ نبی نے بیان فرمایا کہ تمہیں تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رکھنی پڑے گی۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات سے رجوع کر لیتے اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کیا کہا کہ اے نبی، میں تو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ میں محبت کرتا ہوں۔ تو مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ یاد رکھیے گا، صرف آپ یہ مت سمجھیے کہ میں مسلمان کے گھر میں جنم لیا تو میں مسلمان بن گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو میں روز قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہو تو آپ کے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ، ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی پڑے گی۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آج ہم اور آپ نبی سے محبت رکھتے ہیں؟ سوال کا جواب دیجیے گا، نبی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر ضرورت پڑی نبی کے لیے جان دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ جان دے سکتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو صحیح۔ نبی کے لیے جان دے سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو صحیح۔ وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں جن کے چہرے پر ابھی تک داڑھی نہیں ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ مذاق ہو رہا ہے دین کے ساتھ، یہ مذاق نہیں تو کیا ہے میرے بھائی؟ آپ نبی کے لیے جان تو دے سکتے ہیں، لیکن نبی کے لیے آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، نبی کے لیے آپ بیڑی نہیں چھوڑ سکتے، نبی کے لیے آپ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا یہ محبت ہے؟ میرے بھائی، یہ محبت نہیں ہے۔ تو پھر محبت کیا ہے؟ انشاءاللہ میں آگے آپ کو جواب دوں گا، لیکن میں ہر جگہ اس بار ایک مثال دیتا ہوں۔ آج بھی وہ مثال میں آپ لوگوں کے سامنے دے کر جا رہا ہوں۔ یہ 20 ٹولہ کے لوگ بیڑی پیتے کہ نہیں پیتے؟ بیڑی پیتے؟
پیتے ہیں یار. میں سنا ہوں کہ کلیا چوک کے لوگ بسواس ٹولہ کے لوگ بہت امیر ہوتے ہیں, بیڑی پیتے ہیں آپ لوگ. بھائی سگریٹ پیا کیجئے. بولے انشاءاللہ آج کے بعد سگریٹ پیوں گا, انشاءاللہ. نہیں بولیں گے. ایک نوجوان مجھ سے کہتا ہے کہ مولانا صاحب, یہ کیوں بول رہا ہوں آپ کو بھی پتا چلے گا. بول رہا ہے کہ مولانا صاحب بیوی چھوڑنے کو بولیں گے نا, بیوی چھوڑ دوں گا پر بیڑی نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا نالائق, کتنی بڑی بات تو بول رہا ہے. بیڑی پینا, بیوی چھوڑنے کو بولوں گا بیوی چھوڑے گا, بیڑی چھوڑنے کو بولوں گا بیڑی نہیں چھوڑے گا, بات کیا ہے؟ تو بول رہا مولانا صاحب بیوی کو چھوڑوں گا تو رات کو سکون کی نیند آئے گی, پر بیڑی چھوڑوں گا تو نیند نہیں آئے گی. میں نے کہا بیوی کے ساتھ اور بیڑی کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ تو جواب دیتا ہے مولانا صاحب بیڑی چھڑے دلا ہاگا ہوئے نا. یہ آج ہمارا حال ہے. اور یہ لوگ بھی آج دعویٰ کر رہے ہیں, 40 سال کے ہو گئے, 25 سال کے ہو گئے, 70 سال کے ہو گئے, آج تک آپ بیڑی نہیں چھوڑ پائے. اور یہ نالائق یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ نبی سے محبت کرتا ہے. یہ ڈھونگ نہیں تو کیا ہے میرے بھائی؟ آج میں آپ کو, ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کو بری لگے, لیکن میں اپنی بات تو نہیں بتا رہا ہوں نا, میں آپ کے لیے بات بتا کے جا رہا ہوں. آج سن کے تو جائیے کہ اصل میں محبت کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ آج اس کا میں آپریشن کروں گا انشاءاللہ. پھر سے ایک بار بولے, آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آج پتا نہیں کیوں آپ کے یہاں پہ بول رہا ہوں نا, تو مجھے وہ ماحول نہیں مل رہا ہے جس ماحول میں بولنے کا عادی ہوں. پتا نہیں کیوں آج مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے, بولنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا. شاید میں اس کنفیوژن میں ہوں کہ آپ لوگ مجھے سمجھ بھی پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ماشاءاللہ مجھے وہ ماحول دیجئے, میرے مائیں بہن آپ بھی مجھے وہ ماحول دیجئے. تو محبت, اللہ کے رسول سے محبت کتنی ہونی چاہیے؟ آئیے ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ کو میں واقعات کی طرف لے کر آؤں گا. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیا کسوٹی ہونی چاہیے, اس کسوٹی کو بیان کر رہا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها. یعنی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں, اے نبی آپ پوری دنیا کے لوگوں سے کہہ دیجئے, مردوں سے بھی کہہ دیجئے, عورتوں سے بھی کہہ دیجئے, اے نبی آپ کلیا چوک کے بسواس ٹولہ کے نوجوانوں سے کہہ دیجئے, وہاں کے لوگوں سے کہہ دیجئے. کیا کہیے؟ قل ان کان آباؤکم, اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو کوئی حرج کی بات نہیں, تم اپنے باپ سے محبت کرو. وابناؤکم, اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو, اے نبی آپ بتا دیجئے اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو, اولاد کے معنی ہے بیٹا بیٹی, اگر تم بیٹا بیٹی سے محبت کرتے ہو تو خوب بیٹا بیٹی سے محبت کرو. وَإِخْوَانُكُمْ, اے نبی آپ یہ بھی بتا دیجئے اگر تم لوگ اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو, بھائیوں سے بھی محبت کرو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی طرح 8 چیزوں کا ذکر کیا کہ اے نبی آپ کل چوک کے لوگوں سے کہہ دیجئے, باپ سے محبت کرتے ہو کرو, بیٹا بیٹی سے کرتے ہو کرو, بھائیوں سے کرتے ہو کرو, پڑوسی سے کرتے ہو کرو, بیوی سے کرتے ہو کرو. او لوگوں پیسہ سے محبت کرتے ہو, دھن و دولت سے محبت کرتے ہو تو دھن و دولت سے بھی محبت کرو. اگر تم اپنے بزنس سے محبت کرتے ہو تو بزنس سے بھی محبت کرو. اگر تم اپنی بلڈنگ سے محبت کرتے ہو تو بلڈنگ سے بھی محبت کرو. اسی طرح 8 چیزوں کا ذکر کیا, اور 8 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 8 چیزیں میں نے تمہارے سامنے بیان کیے, اے نبی آپ بتا دیجئے یہ جو 8 چیزوں کا ذکر تمہارے سامنے کیا گیا, محبت کرتے ہو تو کرو, کوئی پرابلم نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہاں تمہیں دنیا کے اندر اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کہیں تمہارے دل میں ان 8 چیزوں کی محبت پیدا نہ ہو جائے. اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ بتا دیجئے
کیا اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اگر تم ان 8 چیزوں سے محبت کرو گے تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری. تو اے کلیہ چوک کے لوگوں، اے بساس ٹولہ کے مرد و عورتوں، یاد رکھو اللہ فرماتا ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری. اے لوگوں، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. بات نہیں سمجھے؟ پھر سے بات کو آپ اس طرح سمجھیے ٹھنڈے دماغ سے، کتنی بڑی بات کہی گئی. اے مسلمانوں، کیا تم نے کبھی اس آیت کریمہ پر غور بھی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کتنی بڑی بات بتائی اور کتنی خطرناک اور کتنی بڑی وارننگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے کہا کہ نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان عورتوں سے کہہ دیجئے کیا یہ جو 8 چیزیں ہیں خوب محبت کرو. انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا 8 چیزوں کو. خوب محبت کرو، لیکن یاد رکھو احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر ان 8 چیزوں سے زیادہ اگر تمہارے دل میں یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اوپر اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی غالب آ جائے گی تو اللہ کہتا ہے تم لوگوں سے کہہ دو کہ تمہارے اوپر فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا بتائیے، اس کسوٹی پر اپنے آپ کو ذرا رکھ کر دیکھیے، اس کسوٹی پر اپنی محبت کو ذرا پرکھ کر دیکھیے کہ آپ کے دل میں اجب باپ کے لیے زیادہ محبت ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے زیادہ محبت ہے، دولت کے لیے زیادہ محبت ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے زیادہ محبت ہے. میرے بھائیوں، آج ہمارے دل میں یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا. اللہ نے 1400 سال پہلے کہا تھا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا. کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے؟ پوری دنیا کے حالات اٹھا کر آپ دیکھیے. اے مسلمانوں، کب تک غفلت کی چادر اوڑھ کر تم اپنے گھروں پر سوئے رہو گے؟ پوری دنیا کے حالات اٹھا کر دیکھو. آج امت مسلمہ کی جو حالات ہے، آج امت مسلمہ کی جو پرستیتی ہے پوری دنیا کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیے. آج مسلمانوں کا گھر توڑا جا رہا ہے، آج مسلمان چین و سکون کی زندگی نہیں جی پا رہا ہے، آج مسلمانوں کے گھروں میں برکت نہیں ہے، آج مسلمانوں کی گھروں میں رحمت نہیں ہے. آج مسلمان پوری دنیا کے اندر گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. آج مسلمانوں کو سلاخوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے. آج مسلمانوں کی مسجدیں مسمار کر دی جا رہی ہے. آج مسلمانوں کی مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کر دیا جا رہا ہے. میرے بھائی، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ یہی تو اللہ کا عذاب ہے. صرف ہمارا پر رونا روتے ہیں مولانا صاحب ہماری مسجد توڑ دی گئی، وہاں مندر بنا دیا گیا. لیکن کبھی آپ نے سوچا مولانا صاحب ہمارے اوپر ظالم بادشاہ آ گیا، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ میرے بھائی، یہ بھی اللہ کے عذاب ہی تو ہیں، اللہ کے عذاب ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تمہارے دلوں میں میرے اور میرے رسول سے زیادہ کسی اور چیز کی محبت غالب آ جائے گی تو تمہارے اوپر میرا عذاب آئے گا، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا. اس کسوٹی پر اپنے آپ کو رکھ کر ذرا دیکھیے کہ آج آپ کے دل میں محبت ہے یا نہیں ہے. اور ذرا صحابہ کرام کی زندگی آپ اٹھا کر پڑھیے کہ صحابہ کرام کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے. آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، شاید کہ آپ کو بات اس سے سمجھ میں آ جائے. آپ نے عبداللہ بن ابی کا نام سنا ہوگا. عبداللہ بن ابی کون تھا معلوم ہے؟ کون تھا عبداللہ ابن ابی؟ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا. دکھنے میں مسلمان تھا لیکن مسلمانوں کی شکل میں وہ مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا. یہ عبداللہ بن ابی ایک مرتبہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. عبداللہ ابن ابی نبی کو گالی دیتے ہوئے، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جب عزت والا مدینے کے اندر جائے گا تو ذلت والا کو مدینہ سے نکال دے گا.
یعنی عبداللہ ابن ابی یہ کہتا ہے کہ میں جب مدینے کے اندر جاؤں گا تو میں نبی کو ذلیل کر کے مدینہ سے نکال دوں گا۔ میرے بھائیوں، عبداللہ ابن ابی نے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اس کا ایک بیٹا ہے، وہ صحابی رسول ہے، بیٹا ہے، بیٹا مسلمان ہے۔ بیٹا کا نام کیا؟ بیٹا کا نام عبداللہ۔ اور لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، عبداللہ ابن ابی نے جب نبی کو گالی دی، بیٹا کو پتا چلا کہ میرا باپ نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ عبداللہ مدینے کی سرحد پر، مدینے کی باؤنڈری پر تلوار لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب اس کا باپ آتا ہے، مدینے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، مدینے کے اندر پرویش ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹا باپ سے روک لیتا ہے۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان، آپ نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ نے نبی کو گالی دی ہے، آپ نے نبی کو ذلیل کہا ہے۔ اے ابا جان، جب تک آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ آ جائے، جب تک آپ کے بارے میں نبی کی طرف سے کوئی حکم نہ جائے، آپ مدینے کے اندر قدم بھی مت رکھنا۔ کون؟ بیٹا باپ کو دھمکی دے رہا، بیٹا باپ کو دھمکی دے رہا، ابا جان آپ مدینے کے اندر قدم بھی مت رکھنا۔ اگر آپ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مدینے کے اندر قدم رکھا تو رب کعبہ کی قسم، میری تلوار آپ کی گردن کے اوپر چل جائے گی، یعنی میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ نبی کو معلوم چلا، نبی نے عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور عبداللہ سے کہا، اے عبداللہ مجھے معلوم ہے تیرا باپ نے میری شان میں گستاخی کی ہے، اے عبداللہ مجھے معلوم ہے تیرا باپ نے میری شان میں گستاخی کی ہے، مجھے گالی دی ہے، لیکن جاؤ میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا، میں نے عبداللہ ابن ابی کو معاف کر دیا۔ اے عبداللہ تم بھی اپنے باپ کو معاف کر دو، تم بھی اپنے باپ کو چھوڑ دو۔ اس کے باوجود بھی عبداللہ ابن ابی کا بیٹا اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، اے نبی اگر آپ مجھے معاف کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو میں اپنے باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کے نبی میرے باپ کی گستاخی کی وجہ سے، میرا باپ جو آپ کو برا بلا کہتا ہے، اگر اس گستاخی کی وجہ سے اگر کبھی میرے باپ کو قتل کرنے کا حکم دے تو اگر کبھی یعنی فیصلہ سنا ہے تو وہ حکم آپ مجھے دینا، میں ہی اپنے باپ کی گردن کو مار دوں گا، میں ہی اپنے باپ کو قتل کر دوں گا۔ بھئی یہ ایک بیٹا ہے جو نبی سے، یہ عبداللہ ہے جو نبی سے، اللہ اور اللہ کے رسول سے اتنا پیار، اتنی محبت کرتا ہے کہ جب باپ نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو میرے بھائی اس نے باپ کی محبت کو ایک سائڈ کر دیا اور نبی سے کہا اگر آپ مجھے حکم دیں گے تو میں اپنے باپ کو مار دوں گا، میں اپنے باپ کو قتل کر دوں گا۔ میرے بھائی یہ جو آیت کریمہ ہے، یہی تو چیز، اس چیز کا پیغام ہمیں اور آپ کو دیا جا رہا ہے کہ اے نبی قل ان کان آباؤکم، آپ کلیہ چوک والو سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو تو کرو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت نہ کرو۔ لیکن ایک سوال یہاں پر پیدا ہو رہا ہے، آپ مجھے نہ سوال کریں گے کہ مولانا تنویر عالم صاحب کیا ہم باپ سے محبت نہ کریں؟ لیکن یہاں پہ نہ غلط معنی نہ نکالا جائے، یقیناً آپ باپ سے محبت کیجئے، اپنے باپ کے لیے ہمارے دل میں، یعنی اپنے باپ کے لیے اولاد کے دل میں بے انتہا محبت ہونی چاہیے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باپ کی نافرمانی کرے، باپ کا اپمان کرے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، کیونکہ باپ کی قربانی بھی اولاد کے اوپر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے تو وہ واقعہ یاد ہے، آج سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے، جب میں دلی میں پڑھائی کرتا تھا، دلی جامعہ میں، تو ایک دن ہم لوگوں کی عادت تھی، معمول تھا کہ ہم لوگ رات کے کھانا کھانے کے بعد یعنی آفٹر ڈنر رات کے 11 بجے 10:30 بجے ہم لوگ گھومنے کے لیے نکلا کرتے تھے، جو ہمارے فرینڈز ہوتے تھے، جو کلاس میٹس ہوتے تھے، ہم لوگ ایک ساتھ گھومنے کے لیے نکلتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں اور ایک فرینڈ اتر پردیش کا رہنے والا تھا، ابھی وہ جامعہ مدینہ یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہے ہیں، ابھی وہ زیر تعلیم ہے وہاں پہ، تو میں اور وہ گھومنے کے لیے نکلا رات کے 10 بجے 10:30 بجے۔ کہاں پہ؟ یعنی جامع مسجد کی طرف۔ آپ لوگ گئے ہوں گے دلی تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا،
جامع مسجد. تو میں ادھر گھومنے کے لیے گیا, تو حالانکہ رات میں جامع مسجد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, رات میں آپ جامع مسجد کے اندر پرویش نہیں کر سکتے, لیکن باہر میں جہاں پہ ڈیلی مارکیٹ اور ڈیلی بازار لگتا ہے, چھوٹی چھوٹی دکانیں لگتی ہے, وہ سب کھلا رہتا ہے. تو ادھر گیا تو ایک چادر میں 4-5 آدمی بیٹھ کر بنگلہ زبان میں بات کر رہا ہے, بنگلہ زبان میں. میں سمجھ گیا کیونکہ الحمدللہ میں بنگلہ سمجھتا ہوں, بنگلہ بول بھی لیتا ہوں الحمدللہ میں. تو میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ ہمارے ادھر کے ہوں گے, کلیا چوک, مرشید آباد, مالدہ, اتر دناجپور کے ہوں گے, تبھی وہ لوگ بنگلہ زبان میں بات کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کے درمیان جا کر بیٹھ گیا. غور سے سنیے گا, کیوں بول رہا ہوں یہ بھی آپ کو پتا چلے گا. میں جا کر ان لوگوں کے قریب بیٹھ گیا. میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اچھا آپ لوگوں کا گھر کہاں ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا مولانا صاحب مرشید آباد, مرشید آباد گھر, مرشید آباد گھر ہے. تو میں نے پوچھا کہ دیکھ رہے کون ہنس ہنس کے بات کر رہی ہے, شرم آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں نے پہلے ہی آپ سے بتایا کہ آپس میں بات نہ کریں یار, اگر پریشانی ہو رہی تو آپ اٹھ کے چلے جائیں. لپسٹک دکھانے چلی جاتی ہے جلسے میں. میں باہر آتے بھی میں نے ان سے کہا کہ آپس میں بات نہ کریں, پھر بھی بات کریں, ہنس رہی ہے. تو جو بول رہا تھا تو میں نے پوچھا گھر کہاں ہے؟ تو بولا مرشید آباد. میں نے کہا بھائی اتنی رات کو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بیٹھ کر؟ تو بولا کہ بھائی صاحب ہم لوگ دلی میں 5 سال سے رکشہ چلاتے ہیں, 5 سال سے دلی میں رکشہ چلاتے ہیں, اور جب بہت زیادہ تھک جاتا ہوں, ٹائرڈ ہو جاتا ہوں, تو ہم لوگ یہاں پہ آ کے کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں, پھر رات کو رکشہ لے کر نکل جاتے ہیں. میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میرے بھائی آپ لوگ دن بھر رکشہ چلاتے ہیں, تھک جاتے ہوں گے, اور یہاں پر آ کے سوئیں گے, کھلا آسمان ہے, مانے کھلی جگہ ہے, چاروں طرف گندگی ہے, بڑے بڑے مچھر ہیں, لوگوں کا آنا جانا ہے, روشنی ہے, یہاں پر تو سکون کی نیند نہیں آئے گی. تو اس سے بہتر ہے اگر آپ لوگ کسی روم کو کرائے پہ لے کر, بھاڑا یعنی رینٹ پہ لے کر اگر آپ لوگ رہیں گے تو سکون کی نیند آئے گی اور دن بھر آرام سے رکشہ چلا پائیں گے. جب میں نے ان لوگوں کو یہ صلاح دی, یہ مشورہ دیا, ان میں سے ایک نے مجھے جو جواب دیا تھا آج بھی وہ جواب مجھے یاد ہے. ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی صاحب ہمیں بھی معلوم ہے اگر ہم لوگ روم کو بھاڑا لے کر یا رینٹ پہ لے کر اگر رہیں گے, رات گزاریں گے تو اچھی نیند آئے گی, سکون کی نیند آئے گی, ہم لوگ دن بھر آرام سے رکشہ چلا پائیں گے. لیکن بھائی صاحب ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر کسی روم پہ رہیں گے تو مہینے میں 2 سے 3 ہزار روپیہ یعنی بھاڑا دینا پڑے گا, 3 سے 4 ہزار روپیہ کرایہ دینا پڑے گا. اور اگر وہی ہم لوگ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے اگر کسی طرح رات گزار لیں گے تو ہمارا مہینے میں 3 سے 4 ہزار روپیہ سیو ہو جائے گا, ہمارا بچ جائے گا, اور اسی بچا ہوا پیسہ سے ہم اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہیں, ہم اپنے بچے کو انجینئر بنا سکتے ہیں, ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں, ہم اپنے بچے کو مدرسہ میں پڑھا سکتے ہیں, ہم اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں پڑھا سکتے ہیں, اپنے بچے کی فیوچر کو برائٹ کر سکتے ہیں, ان کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنا سکتے ہیں. اپنے بچے کی خاطر یہ پریشانی ہم لوگ اٹھا رہے ہیں. میرے بھائی اس سے کیا سمجھا؟ ایک باپ ایک بچے کے لیے, اپنی اولاد کے لیے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر رات گزارتا ہے. ایک باپ اپنی اولاد کے بھوشیہ کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے اللہ اکبر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے, کبھی اچھا کھانا نہیں کھاتا, کبھی اچھا کپڑا نہیں پہنتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس باپ کے پرتی اولاد کے دل میں, ہمارے دل میں, بیٹا بیٹیوں کے دل میں عزت بھی ہونی چاہیے, پیار بھی ہونا چاہیے, محبت بھی ہونا چاہیے. دیکھیے باپ سے محبت کرو, یقیناً اسلام کے اندر باپ کا بڑا بلند مقام ہے, لیکن میرا موضوع باپ کے تعلق سے نہیں, محبت رسول کے تعلق سے ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں جو اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اور آپ سے دیا جا رہا ہے, وہ یہ ہے, اے نبی قل ان کان آباؤکم, کل یہ چوک کے لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم باپ سے محبت کرتے ہو تو بے انتہا محبت کرو, لیکن ہاں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے. پہلی چیز. دوسری چیز, اے لوگو قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم, تمہارے دل میں اولاد سے بھی زیادہ
بیٹا بیٹی سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے، ایک باپ اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتا ہے، کیونکہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بیٹا بیٹی سے سب کوئی محبت کرتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول ایک مومن کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ اولاد کی محبت نہیں آ سکتی میرے بھائی۔ اولاد کی محبت غالب نہیں آ سکتی ہے۔ آپ یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میری مائیں بہنیں، آپ بھی ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، ذرا بتائیے کہ آپ کے دل میں آج اولاد کے لیے زیادہ محبت ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے زیادہ محبت ہے؟ سوال کروں، بتائیے، بیٹا بیٹی سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کس سے؟ بھائی صاحب جواب دے رہا اللہ سے، آپ بھی جواب دے رہا اللہ سے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ سے بھی زیادہ بیٹا بیٹی کی محبت ہے۔ ادھارن دوں؟ چلیے میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں، تب بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ آپ ابھی جلسہ سن کر گھر گئے، ابھی میں کچھ ہی دیر کے بعد میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا، آپ گھر میں جا کر سوئیں گے۔ کچھ ہی دیر کے بعد مسجد کے میناروں سے، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے امام یعنی مؤذن صاحب کی اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آنے لگے گی۔ مؤذن صاحب آواز دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بیدار ہو جائیں گے۔ کیوں بیدار ہوں گے؟ اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے۔ آپ نماز پڑھنے کی تیاری شروع کر دیں گے۔ اتنے میں مؤذن صاحب پھر سے آواز لگائے گا حیا علی الصلاۃ، اے لوگو جلدی جلدی مسجد میں نماز کے لیے آؤ، حیا علی الفلاح، او لوگو جلدی جلدی کامیابی کے لیے آؤ۔ اتنے میں آپ اٹھے، وضو بنائے، وضو بنانے کے بعد لباس پہنے، کپڑا پہنے، اور پہننے کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے۔ آپ لوگ نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھتے ہیں؟ بہت کم پڑھتے ہیں۔ وہ تو امام صاحب بتائیں گے کہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ ہوں گے ہمارے گاؤں میں 4-5 بوڑھا آدمی، ضعیف آدمی ہوں گے جو مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہوں گے۔ نوجوان تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، بہت کم جاتے ہیں۔ میرے بھائی ذرا اس پر ذرا غور کیجئے۔ آپ اٹھے، نمازی آدمی ہیں، ماشاءاللہ آپ مومن ہیں، آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے، آپ اٹھ گئے، اب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے، گھر سے ایک قدم آپ نے باہر رکھا، لیکن دل میں یہ خیال آیا میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میرا 20 سال کا بیٹا ابھی کمرہ میں سویا ہوا ہے۔ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں، لیکن میرا 15 سال کا بیٹا ابھی کمرہ میں سویا ہوا ہے۔ میں باپ ہوں، میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے، میرے اوپر یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنا بیٹا کو جگاؤں اور اسے بھی ساتھ میں مسجد میں لے جا کر نماز پڑھاؤں۔ اگر آج میں اس دنیا کے اندر اس ذمہ داری کا ادا نہیں کروں گا تو کل قیامت کی روز اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا۔ آپ اپنی ذمہ داری کا ادا کرنے کے لیے بیٹا کے روم کے پاس گئے، بیٹا سویا ہوا ہے، آپ نے آواز دی، اندر سے کوئی جواب نہ ملا، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا پر اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ اب آپ کے دل میں یہ خیال آیا میرا بیٹا ابھی ایم اے پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا ابھی IAS کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا بھی IPS کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا انجینئر کی تیاری کر رہا ہے، ابھی دیر رات تک پڑا ہوگا، ابھی نیند مکمل نہیں ہوئی ہوگی، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی، اور پھر صبح ہو کر بیٹا کو اسکول بھی جانا ہے، بیٹا کو کالج بھی جانا ہے، بیٹا کو یونیورسٹی بھی جانا ہے، کوچنگ سینٹر میں بھی جانا ہے۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں، بیٹا کو سوئے رہنے دو، میں یہ نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ باپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، 15 سال کا بیٹا کمرہ میں سویا رہ گیا۔ باپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، 20 سال کا 25 سال کا بیٹا کمرہ میں سویا رہ گیا۔ کیوں سویا رہا؟ اس لیے کہ صبح ان کو اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، ان کو کوچنگ سینٹر میں جانا ہے۔ آج یہ ہے ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول اور کی محبت اور اپنے اولاد کے لیے محبت۔ میرے بھائی اگر ہمارے دل میں، اگر سچ میں
اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہوتی ہم یہ نہ دیکھتے میرا بیٹا اسکول جائے گا یا کالج جائے گا یونیورسٹی جائے گا، ہم یہ دیکھتے کہ میرا بیٹا 10 سال کا ہو چکا ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، وہ اسکول جائے یا نہ جائے، نیند پوری ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر نماز فرض ہے، اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، اسے اٹھنا پڑے گا، اسے مسجد میں جانا پڑے گا۔ میرے بھائی آپ یہ دیکھتے، آپ یہ نہیں دیکھتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنے لوگ ہیں آج ہمارے سماج میں خود تو مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی خبر لی کہ آپ کا بیٹا بیٹی نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ عورتوں کے بارے میں تو مت پوچھیے، یہ تو آزاد ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں، آج ہمارے گھروں کی بیٹیاں، آج تو یہ آزاد ہیں۔ میرے بھائی آپ نے کبھی اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ نماز پڑھ لو؟ آپ نے تو کبھی نہیں کہا۔ ارے آپ تو وہ باپ ہیں، کیا بتاؤں آپ کے بارے میں، میں نے موجود ہے یہاں پر، میں نے آپ ہی کے کلیا چوک میں باپ کی ذمہ داری کے اوپر کئی میں نے تقریر کر کے رکھی ہے، اور بھی بنگلہ زبان میں، کبھی فرصت ملے تو یوٹیوب پہ جا کے آپ سن لینا۔ چینل کا نام کیا ہے؟ ہاں، سولو میل اسلامک ٹی وی، کبھی سن لینا، میں باپ کے بارے میں بتایا ہوں۔ آج ہم تو وہ باپ ہے نا، ہماری بیٹی 5-6 کلو لپسٹک لگا کر گھر سے نکل جاتی ہے، معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، 6-7 کلو نہیں، 6-7 کنٹل لگا گھر سے نکل رہی ہے۔ باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹی سے پوچھے بیٹی کہاں جائے گی؟ بیٹی کہتی ہے ابو جان کلیا چوک جا رہی ہوں۔ باپ اوپر نہیں بول رہا ہے کچھ، اس لیے کہ اگر باپ کو معلوم ہے بیٹی کو کچھ بولوں گا تو بیٹی ناراض ہو جائے گی، بیٹی کی ناراضگی سے ڈرتے ہو اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر ڈالتے ہو۔ آج یہ محبت ہے آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے؟ میرے بھائیوں اگر سچ میں آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے، تو آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے اولاد کے پرتی، اس ذمہ داری کا آپ حق اٹھائیے، ان کو نماز پڑھائیے، ان کو دینی تعلیم دیجیے، ان کو اسلامک یعنی شریعت کے مطابق آپ ان کی پرورش کیجیے، یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، تبھی نہ محبت کا حق ادا ہوگا۔ ذرا صحابہ کرام کی زندگی پر نظر ڈالیے۔ آئیے میں صحابہ کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر صدیق کون؟ صحابی بھی ہیں اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر، ایک مرتبہ غزوہ بدر کے موقع پر، اور لوگوں ذرا دیکھو کہ باپ کے دل میں اولاد کے لیے زیادہ محبت ہونی چاہیے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے زیادہ محبت ہونی چاہیے؟ اور لوگوں غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور بیٹا کا نام عبد الرحمن یعنی وہ مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ باپ مسلمان، بیٹا مشرک، باپ مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں، بیٹا مشرکین کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت عبد الرحمن جو ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اتفاق سے ایک دن عبد الرحمن اپنے باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ ابا جان، جب جنگ کے موقع پر آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں مشرکین مکہ کی طرف سے لڑ رہا تھا، کئی مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی، کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے آپ کو باپ کہہ کر چھوڑ دیا۔ ابا جان، میری تلوار آپ کی گردن پر نہ چلی، اس لیے کہ آپ کی محبت مجھے میرے اوپر غالب آ گئی، میں نے آپ کو باپ کہہ کر چھوڑ دیا۔ لیکن وہ لوگوں حضرت ابو بکر صدیق کا جواب تو سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اے میرا بیٹا عبد الرحمن سنو، اے میرا بیٹا عبد الرحمن، میں تیری تلوار کے نیچے آیا، میری گردن تیری تلوار کے نیچے آئی تو تو نے مجھے باپ کہہ کر چھوڑ دیا، لیکن یاد رکھ اگر خدا نہ خواستہ تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، تیری گردن میری تلوار کے نیچے آ جاتی یا تیرا سر میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیری گردن کو مار دیتا، یعنی میری تلوار تیرے سر کے اوپر چل جاتی، میں تجھے قتل کر دیتا، اور اپنے دل کو یہ کہہ کر میں سکون دلا دیتا، میں یہ کہہ کر تسلی دے لیتا کہ میری تلوار سے کٹنے والا سر اور میری تلوار سے کٹنے والی گردن یہ میرا بیٹا کی نہیں بلکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کا ہے۔
بھئی یہ دیکھیں ایک باپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت، ایسی محبت اگر ہم اور آپ روز قیامت آخرت کے دن کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ محبت آج ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے پیدا کرنی ہوگی، تبھی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جلدی جلدی آئیے، اور آپ کو ایک دو چیز بول کر میں آپ کو دوسرے پوائنٹ کی طرف لے کر چلا جاؤں گا۔ اچھا، ایک اور چیز اسی آیت کریمہ کے اندر اگر 8 چیزوں کا ذکر کیا گیا، اگر 8 چیزوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے کروں گا تو بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ تو باپ بھی ہو گیا، بیٹا بھی ہو گیا، اب آئیے بیوی۔ سب کے گھر میں بیوی ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی، آج ہم اور آپ بیوی سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہونی بھی چاہیے۔ ہمارے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت ہونی چاہیے، بالکل، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کیا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، کہ تمہارے دل میں اپنی بیوی سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ نوجوانوں، گھر میں بیوی ہے، ذرا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ تمہارے دل میں بیوی کے لیے آج زیادہ محبت ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے زیادہ محبت ہے؟ آپ بولیں گے مولانا صاحب ہمارے دل میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ ہمارا دعویٰ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی سمپرک نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے، دیکھیے بیوی آپ سے کہہ رہی ہے اے چلیے نا تھوڑا ہزار دواری گھوم کر آتے ہیں۔ اب بیوی نے خواہش ظاہر کی، اگر آپ کی بیوی آپ سے یہ کہے کہ چلیے مالدہ مجھے لے کر چلیے، یا پھر مجھے تھوڑا ہزار دواری لے کر چلیے جو اچھی جگہ ہے گھومنے لائق ہے، آپ مجھے اس جگہ لے کر چلیے گھمانے کے لیے، بھئی اگر یہ بیوی کی ڈیمانڈ ہو، یہ خواہش ہو، تو آپ یقیناً اپنی بیوی کو لے جا سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ شریعت نے اس بات کی اجازت آپ کو دی ہے کہ جو اچھی جگہ ہو اگر بیوی وہاں پر جانا چاہے گھومنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، آپ اپنی بیوی کو لے جا سکتے ہیں۔ اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی بیوی کی نہیں، اپنی بیوی آپ لے جا سکتے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم ہزار دواری جانا چاہتی ہو، چلو میں تیار ہوں، میں تمہیں ہزار دواری لے کر جاؤں گا۔ اب بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے تیار ہونے دیجئے۔ اب بیوی تیار ہو رہی ہے، بالکل چھمک چھلو بن کر تیار ہو رہی ہے۔ اس طرح تیار ہو رہی ہے کیونکہ آج ہماری بیویوں کا حال تو یہی ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ جب وہ گھر میں رہے گی تو چمنی بن کے رہے گی، اور باہر جب کہیں گھومنے کے لیے جائے گی تو ہیما مالنی بن کے نکلے گی۔ یہ حال ہے۔ تو میرے بھائی اب بیوی اس طرح نکل رہی ہے، لپسٹک اپسٹک لگا کے اور 4-5 کلو میدا کا آٹا ایک دم لگا کے، ایک دم عطر لگا کے ایک دم نکل رہی ہے، ایک دم بنٹھن کے۔ اب آپ بیوی سے ڈرتے ہیں، ڈریں گے کیوں نہیں؟ باپ سے جو 5 لاکھ لے رکھے ہیں اس کے، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ اب لوگ جہیز لیتے کہ نہیں لیتے ہیں؟ لیتے ہیں کلیا چوک والے، کلیا چوک والے ڈیمانڈ جہیز لیتے ہیں۔ بھکاری سب جگہ ہے، آج ہمارا نوجوان طبقہ بھکاری بن چکا، بھکاری۔ میرے بھائی ایک مشورہ دوں، سسر سے پیسہ مانگتے ہو شرم آنی چاہیے بھائی، ہاتھ توڑو پیر توڑو، جامع مسجد میں جا کر بیٹھو، 500,000 پیسے کما لو گے، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سسر کے پاس جا کر۔ تو جو میں بتا رہا تھا اس چیز کو، بیوی سے بھی زیادہ ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہونی چاہیے اس آیت کریمہ کے اندر۔ تو آپ کی بیوی تیار ہو رہی ہے، آپ ایک شوہر ہونے کے ناطے آپ کی بیوی کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کی بیوی اس طرح شریعت کا جنازہ نکل کر اور شرم و حیا کا جنازہ نکل کر اگر آپ کی بیوی گھر سے نکل رہی ہے تو اسلام نے آپ کو یہ پاور دیا ہے، یہ حق دیا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو روکے نہیں۔ اگر تم اس طرح میرے ساتھ گھومنے کے لیے جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں لے کر نہیں جاؤں گا، پہلے جاؤ یہ سب نکالو، پہلے جاؤ نہاؤ، تم نے عطر لگائی ہوئی ہے، پرفیوم لگائی ہوئی ہے، پہلے جاؤ نہاؤ اور برقع پہن کر حجاب۔ آج ہمارے سماج میں آج ہماری مائیں بہنیں جو برقع پہن رہی ہے نا، یہ برقع نہیں، آپ کو یہ بھی آج میں ایڈ کر کے چلا جاتا ہوں، یہاں پر صدری اجلاس بھی بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں، اگر آپ کو لگے کہ میں غلط بول رہا ہوں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میرے سامنے آئیے، انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں جو میں آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ آج ہمارے سماج میں اور ہمارے گھر کی بیٹیاں جو برقع پہنتی ہے نا، شریعت کی نظر میں یہ جو برقع ہے، یہ برقع پہننا جائز نہیں ہے۔ یہ جو برقع آج ہمارے سماج میں چل رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
کیونکہ یہ برقع نا یہ لوگ پردہ کی نیت سے نہیں پہنتے اور یہ پردہ کے لائق بھی نہیں ہے. آج ہمارے سماج کے اندر ایسا برقع نکلا ہے کہ اگر 80 سال کی بڈھی بھی یہ برقع نکل کر جائے گی تو لڑکوں کو اپنے طرف مائل کر لے گی. یہ برقع ہے آج ہمارے سماج میں, بالکل ٹائٹ فیٹ, آگے پھول ادھر پھول ادھر پھول, ادھر ایک کلر ادھر ایک کلر, ادھر پتھر ادھر چک چک ادھر چک چک. میری مائیں بہنیں, اس سے برقع پہننا شریعت اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر آپ پردہ کرنا چاہتے ہیں تو حجاب یعنی وہ چادر آپ ڈالیے جو آپ کے پورے جسم کو, وہ کپڑا پہنیے جو آپ کے پورے جسم کو ڈھانپ لے اور جسم کی بناوٹ تک نظر نہ آئے اور سمجھ میں نہ آئے. اس طریقے کا آپ کپڑا اور اس طریقے کی چادر اور برقع آپ پہنا کریں, تبھی آپ کا پردہ مانا جائے گا اسلام کی نظر میں. تو جو بول رہا تھا ہم بیوی سے ڈرتے ہیں کہ ہماری بیوی ہم سے ناراض نہ ہو جائے, بھلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول اگر ہم سے ناراض ہوتا ہے, ان کی نافرمانی ہوتی ہے, ہو جانے دو, پر بیوی ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائی یہ مسلمان نہیں ہے, یہ مومن نہیں ہے. مومن تو وہ ہے کہ بیوی کو نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرا کر اپنی زندگی گزارے. بیوی سے بھی زیادہ اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہو. ذرا حضرت حنظلہ کو یاد کیجئے, وہ حنظلہ, اللہ اکبر, دیکھیے ان کے دل میں, حضرت حنظلہ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کتنی محبت تھی. وہ لوگوں نوجوان صاحب یہ رسول ہے, نئی شادی ہوئی ہے, بیوی کے ساتھ پہلی رات ہے. ذرا آپ سمجھ جائیے, اگر بیوی کے ساتھ پہلی رات ہو تو رات ہمارے لیے کتنی اسپیشل بن جاتی ہے. حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات ہے, بیوی کے ساتھ ہے, ادھر آواز لگا دی جاتی ہے, اے مسلمانوں جہاد کے لیے نکلو, اے مسلمانوں جہاد کے لیے نکلو. یہ آواز حضرت حنظلہ کے کانوں میں آ جاتی ہے. حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں, اے میری بیوی اب تو مجھے جانا پڑے گا. نبی کی طرف سے یہ آواز لگا دی گئی, نبی کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا, اب تو مجھے تجھے چھوڑ کر جانا پڑے گا, آج ہی رات مجھے کوچ کر جانا پڑے گا. بیوی بھی جانتی ہے, بیوی کے دل میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے. بیوی بھی جانتی ہے آج پہلی رات ہے, میرا شوہر جانا چاہتے ہیں, اگر میں اپنے شوہر کو منع کروں گی, اگر میں اپنے شوہر کو روکنے کی کوشش کروں گی تو میرا شوہر میری بات نہیں مانے گا, میرا شوہر میری بات نہیں مانے گا. اس لیے کہ یہاں پر یہاں پر اللہ کے رسول کی طرف سے آواز لگائی گئی ہے. بیوی کہتی ہے, اے میرے شوہر, اے حنظلہ آپ جانا چاہتے ہیں بے شک آپ جائیے, لیکن آپ کے اوپر غسل جنابت فرض ہو چکا ہے. پہلے آپ غسل جنابت کر لیجئے, پہلے آپ پاک ہو جائیے, پہلے آپ پوتر ہو جائیے, پھر آپ گھر سے جائیے. لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں, اے میری بیوی, نبی کی آواز آ جانے کی بات اور اعلان سننے کی بات, اب تو میں گھر میں ٹھہر نہیں سکتا, نہانے کے لیے بھی میرے پاس اب ٹائم نہیں, نہانے کے لیے بھی ابھی میرے پاس وقت نہیں. اے میری بیوی, اور یاد رکھو جنگ کے میدان میں جانے کے لیے طہارت بھی شرط نہیں. میرے بھائیوں اسی حال میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں, دشمنوں کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ, بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتے ہیں, دشمنوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ہیں, اور اسی جنگ میں حضرت حنظلہ شہید کر دیے جاتے ہیں, حضرت حنظلہ قتل کر دیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں یہی وہ صحابی رسول ہیں ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اتنا پیار اور اتنی محبت ہے کہ جب یہ شہید ہوتے ہیں, ان کا انتقال ہوتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں. یہی وہ صحابی رسول ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے پہلی رات اپنی بیوی کو چھوڑ کر میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں. یہ ہے محبت, یہ ہے محبت دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. اور آج ہماری محبت دیکھیے میرے بھائیوں, آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آج ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت. آپ کیا جانو, ارے بڑے بد نصیب ہو آپ
میری ماں بہنیں بڑے بد نصیب ہیں آپ کیا جانیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کیا ہوتی ہے۔ آج ہمارا نوجوان 15 سال کا، 14 سال کا، 20 سال کا، آج ہمارا نوجوان موبائل میں پب جی گیم کھیل کر اپنی جوانی کو اور اپنی نو عمری کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ یہ نوجوان 12-13 سال کی عمر میں اپنے پاس 3 اور 4 گرل فرینڈ سے رکھتا ہو، یہ بد نصیب آج ہمارے سماج کا نوجوان یہ کیا جانے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کیا ہوتی ہے۔ کبھی موقع ملے، کبھی فرصت ملے، اس دور کے نوجوانوں کا واقعہ اٹھا کر پڑھ لینا، ان لوگوں کی یعنی کہانی اور سیرت اٹھا کر پڑھ لینا، تو تم لوگوں کو پتا چلے گا کہ وہ لوگ کس قدر اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ بتاؤں، غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ایک صحابہ رسول ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر میں مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہوں، مستند واقعہ ہے، میں صف میں کھڑا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان فرماتے ہیں، نام یاد آیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف، وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہوں، میں دائیں جانب دیکھا کہ ایک عمر نوجوان، عمر کتنی؟ 13-14 سال کا بچہ، 13-14 سال کا بچہ میرے بغل میں کھڑا ہے۔ میں نے بائیں جانب دیکھا تو ایک عمر نوجوان 13-14 سال کا بچہ میرے بائیں جانب کھڑا ہے۔ کہاں پر؟ وہاں پر کرکٹ کا مقابلہ نہیں ہو رہا تھا، پب جی گیم کا مقابلہ نہیں ہو رہا تھا، کیرم بورڈ کا مقابلہ نہیں ہو رہا تھا، وہاں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہاں پر تلواریں چلنے والی تھی، کچھ دیر کے بعد وہاں پر یعنی خون بہنے والا تھا۔ میرے بھائیو، وہاں پر بھی 2 نوجوان، 13-14 سال کا بچہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان فرماتے ہیں کہ میرے دونوں جانب کھڑا ہے، اور وہ ایک نوجوان، عمر نوجوان حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہتا ہے، اے چچا سنا ہوں، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے سوال کرتے ہیں کہ اے میرے چچا، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، یہ ابو جہل کوئی معمولی انسان نہیں، ابو جہل بڑا پاورفل انسان، یہ ابو جہل بڑا طاقتور انسان، یہ ابو جہل اور لوگوں جس کو لوگ یعنی اس کے ماننے والے لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اور یہ نوجوان، عمر نوجوان 13-14 سال کا بچہ جنگ کے میدان میں کھڑا ہو کر پوچھ رہا ہے کہ اے چچا، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، اے بھتیجے، ابو جہل سے تیرا کیا کام؟ ابو جہل کو تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ ابو جہل کو تم کیوں پہچاننا چاہتے ہو؟ او نوجوانوں، یہ بچہ جواب دیتا ہے، چچا سنا ہے کہ یہ ابو جہل نبی کو گالی دیتا ہے، سنا ہوں یہ ابو جہل نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی کے راستے پر کانٹا بچھا دیا کرتا ہے۔ اے چچا، آپ بس ہمیں دکھا دیجئے کہ ان میں سے ابو جہل کون ہے۔ بس اس نے سوال ختم ہی کیا تھا کہ بائیں جانب جو عمر بچہ کھڑا تھا، یہ پوچھ پڑا، یہ سوال کر بیٹھا کہ چچا آپ ہمیں دکھائیے کہ ان میں سے ابو جہل کون ہے۔ اس کو بھی پوچھا، تیرا ابو جہل سے کیا کام؟ اس نے بھی جواب دیا، اے چچا سنا ہو کہ ابو جہل میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے، یہ ابو جہل بڑا پاپی انسان ہے، بڑا دشت انسان ہے، یہ نبی کے راستے میں کانٹا بچھا دیا کرتا ہے۔ اے چچا بس آپ دکھا دیجئے کہ ان میں سے ابو جہل کون ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، میں نے ابو جہل کا نام نہ لیا، میں نے ان دونوں بچہ سے یہ نہیں کہا کہ بھتیجو یہ لو میرے سامنے ابو جہل کھڑا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، میں نے ابو جہل کا نام نہ لیا، میں نے سامنے کی طرف نظر اٹھائی، میں نے ابو جہل کو دیکھا، بس میں نے اشارہ کیا، بس میرا اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ یہ دونوں بچے ابو جہل کے اوپر اس طرح لٹکے کہ ایک ہی منٹ میں ابو جہل کا قصہ تمام کر دیا۔ اور لوگوں جنگ کے میدان میں
دو نوجوان عمر نوجوان دونوں 13-14 سال کا بچہ مکے کا یعنی مشرکوں کا جو سردار تھا ابو جہل کا قصہ تمام کر دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے۔ ان کے دل میں ذرا غور تو کرو، ذرا تصور تو کرو کہ ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کتنا پیار اور کتنی محبت تھی۔ اور آج ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ابھی آج کتنی تاریخ ہے معلوم ہے؟ کتنی تاریخ ہے آج؟ کتنی تاریخ ہے؟ 6 تاریخ ہے، 12 بج گیا، 6 ہے تو آج 6 تاریخ ہے۔ اچھا آج بھی آپ ہی کے علاقے میں میرا پروگرام ہے، کیا نام ہے اس جگہ کا؟ گھوڑائی پارا میں ایک بڑا سمیلن ہو رہا ہے وہاں پہ انشاءاللہ، کل بھی آج بھی میرا وہیں پہ پروگرام ہے، اور وہاں پہ مجھے موضوع بھی نوجوانوں کے تعلق سے دیا گیا ہے۔ میرا موضوع ہے وہاں پر اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار، بڑا بہترین موضوع ہے جو مجھے وہاں اس پروگرام میں مجھے دیا گیا ہے۔ تو میں جو بتا رہا تھا، آج اپریل چل رہا ہے، مارچ، آج مارچ مہینے کی 6 تاریخ ہے، 12 تاریخ سے رمضان شروع ہونے والا ہے، 12 تاریخ سے، اور رمضان مہینے کی 21 یا 22 یعنی اسی مہینے کی 21 یا 22 تاریخ کو IPL شروع ہونے والا ہے۔ IPL انڈین پریمیئر لیگ۔ آج ہمارا نوجوان رمضان سے زیادہ IPL کا انتظار کر رہے ہیں، کب وراٹ کوہلی کو دیکھوں گا، کب دھونی کا چھکا دیکھوں گا، کب محمد سمیع کی بالنگ دیکھوں گا۔ آج ہمارے سماج کے نوجوان رمضان سے زیادہ IPL کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ آج ہمارا نوجوان معلوم ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہو، لیکن بے وقوفوں نے اپنے دل میں ان لوگوں کا کون لوگ؟ گٹکا کا پرچار کرنے والا، حرام چیزوں کا پرچار کرنے والا، اور آپ کا کیا بولتا ہے اس کو، بیڑی کا سگریٹ کا پرچار کرنے والا۔ آج ہمارا نوجوان ان کی محبت اپنے دل میں بیٹھائے ہوئے ہے۔ میرے بھائی ہمارا نوجوان کامیاب کیسے ہوگا؟ نوجوانوں ارے ہٹاؤ ان لوگوں کی محبت اپنے دل سے، اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرو، دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہے نبی کی محبت اگر تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی تو کیا فائدہ ہوگا؟ آؤ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، صحیح حدیث ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ حدیث پر ذرا غور کیجئے، متی الساعہ، اے اللہ کے نبی بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے اس کا جواب نہ دیا۔ وہ لوگوں صحابہ کی طرف سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، متی الساعہ، آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی الٹا انہیں سے سوال کر رہے ہیں، تو یہ بتا، تو مجھے پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن تو ہی بتا قیامت کے لیے تیرے پاس کیا تیاری ہے، آخرت کے لیے تیرے پاس کیا تیاری ہے؟ وہ آدمی جواب دیتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں ہے، میں بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار آدمی تو نہیں ہوں، میرے پاس بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں۔ یہاں نماز کی جو بات ہو رہی ہے یہ فرض نماز کی بات نہیں، یہ نفل نماز کی بات ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہے میرے بھائی، وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ وہ آدمی جواب دیتا ہے اللہ کے نبی، میرے پاس آخرت کے لیے بہت زیادہ تیاری تو نہیں ہے، میرے پاس قیامت کے لیے بہت زیادہ پرستیتی تیاری تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تب اللہ کے نبی نے جواب دیا، وہ لوگوں سنو، وہ پوری دنیا کے لوگوں سنو، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرے گا روز قیامت وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ نبی نے بیان فرمایا اگر کوئی دنیا میں مجھ سے محبت کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ رہے گا۔ پتا کیا چلا؟ اگر تم دنیا میں نبی سے محبت کرو گے، روز قیامت کے دن تم نبی کے ساتھ رہو گے۔ او نوجوانوں، میں تو بس میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے حدیث سنانا، فیصلہ تو آپ کو کرنا ہوگا۔
کہ کل قیامت کے دن آپ کو وراٹ کوہلی کے ساتھ رہنا ہے، سلمان خان کے ساتھ رہنا ہے، شاہ رخ خان کے ساتھ رہنا ہے یا نبی کے ساتھ رہنا ہے؟ اگر تم چاہتے ہو، اگر تمہارا فیصلہ ہے نبی کے ساتھ رہنا، تو دنیا کے اندر تم کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھنی پڑے گی۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تمہارے دل میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اللہ کے نبی کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آؤ سنو، اور ایک واقعہ میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے سنا ہوگا 70 صحابہ کرام شہید کر دیے جاتے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی رسول کا نام آتا ہے، ان میں سے ایک صحابی ہوتے ہیں جن کا نام حضرت مصعب ابن عمیر ہے۔ وہ لوگوں ذرا حضرت مصعب ابن عمیر کو دیکھو وہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے تھے۔ جنگ کے میدان میں جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، حضرت مصعب ابن عمیر نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نظر دوڑا رہے ہیں، لیکن حضرت مصعب ابن عمیر جنگ کے میدان میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی ہے جو مجھے حضرت مصعب ابن عمیر کے بارے میں بتائے گا؟ تم میں سے کوئی ہے جو مجھے حضرت مصعب ابن عمیر کے بارے میں مجھے خبر دے گا؟ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں تلاشتا ہوں کہ حضرت مصعب ابن عمیر کہاں پر ہے۔ وہ جاتا ہے، چاروں طرف لاشوں کی ڈھیر بچھی ہوئی ہے، چاروں طرف لاشیں بچھی ہوئی ہے، یہ آواز لگا رہا ہے اے مصعب ابن عمیر تم کہاں ہو، کیوں نظر نہیں آ رہے ہو؟ لیکن حضرت مصعب ابن عمیر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ تب یہ آواز لگاتا ہے میں نبی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں نبی کی طرف سے آیا ہوں، اے مصعب ابن عمیر تم کہاں ہو؟ اتنے میں مصعب ابن عمیر ان کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی ہے، یعنی ان کی باڈی پر زخم بھری ہوئے ہیں، پوری باڈی سے خون بہ رہے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر کی پوری باڈی کے اندر زخم بھرے ہوئے ہیں، یہ آواز نہیں لگا پا رہے ہیں، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، یا مجھے ڈھونڈنے والا شخص میں یہاں پر ہوں۔ اس کے بعد وہ جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر زخمی حال میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ میرے بھائیوں اس حال میں بھی حضرت مصعب ابن عمیر زخمی حال میں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے اٹھا کر لے کر چلو، کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو، کسی طبیب کے پاس لے کر چلو، یا مجھے پانی دو یا میری مدد کرو۔ میرے بھائیوں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس حال میں بھی حضرت مصعب ابن عمیر اس سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول کے ساتھی، اے میرے بھائی تو جانا اور جا کر رسول کو میرا سلام کہہ دینا، اور مدینے کے اندر جتنے انصاری ہیں ان انصاریوں سے یہ کہہ دینا کہ وہ انصاریوں تمہاری ذمہ داری ہے نبی کی حفاظت کرنا، تمہاری ذمہ داری ہے نبی کی حفاظت کرنا۔ اگر خدا نہ خواستہ نبی قتل کر دیے گئے، اگر خدا نہ خواستہ نبی کو کچھ ہو گیا اور یہ ایک بھی انصاری اگر دنیا میں زندہ رہ گیا، ایک بھی انصاری صحابی دنیا میں موجود رہ گیا، تو وہ سوچے کہ کل قیامت کے روز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ کون سا منہ لے کر کھڑا ہوگا۔ اس لیے وہ میسج دے کر بھیج رہا ہے انصاریوں سے جا کر کہہ دینا کہ وہ انصاریوں نبی کی حفاظت کرنا، وہ انصاریوں نبی کی حفاظت کرنا۔ بھائی یہ ہے دل میں رسول کے لیے محبت، یہ ہے محبت۔ اللہ اکبر، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، خود کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی پرواہ ہے، اللہ کے رسول کی چنتا ہے۔ میرے بھائی اسے کہتے ہیں محبت رسول، یہ ہے دل میں محبت۔ آپ ذرا اٹھاؤ حضرت خبیب ابن عدی کا واقعہ اٹھا کر دیکھو۔ حضرت خبیب ابن عدی کون؟ آپ کو معلوم ہے حضرت خبیب ابن عدی کے بارے میں؟ حضرت خبیب ابن عدی مکہ کے مشرکین حضرت خبیب ابن عدی کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح،
اپنے ایمان کو تازہ کرو تو صحیح، اپنے اندر نبی کے لیے محبت پیدا کرو تو صحیح۔ حضرت خبیب بن عدی، مکہ کے مشرک لوگ حضرت خبیب بن عدی کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ گرفتار کرنے کے بعد حضرت خبیب بن عدی سے کہتے ہیں کہ اے خبیب بن عدی، اگر تیری جگہ پر تیرے رسول کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے اور تجھے چھوڑ دیا جائے تو کیا تو اس بات پر راضی ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اے خبیب، کچھ ہی دیر میں تجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، تختہ دار پر چڑھا دیا جائے گا، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیری جگہ پر تیرے رسول کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے اور تجھے آزاد کر دیا جائے، تجھے چھوڑ دیا جائے؟ حضرت خبیب بن عدی کے دل میں نبی کے لیے محبت تو دیکھو۔ حضرت خبیب بن عدی نے جواب دیا کہ اے مکہ کے کافرو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اے مکہ کے مشرکو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے میرے جگہ پر میرے رسول کو سولی پہ چڑھانا، پھانسی پہ چڑھانا، تختہ دار پر چڑھانا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر تم لوگ کہو کہ اے خبیب، اگر تمہارے پیر یعنی نبی کے پیر میں کانٹا چبھانے کے عوض میں یعنی بدلہ میں تمہاری جان بخش دی جائے گی تو میں اس پر بھی راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اسے کہتے ہیں محبت۔ یہ محبت آج ہمارے اندر ہے میرے بھائی، آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ لیکن ہاں، رات ہو رہی ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں محبت کسے کہتے ہیں۔ مجھے کب تک بولنا ہے؟ آپ بول کر شیش کر دیجئے، جتنا بھی بولنا ہے جب تک بیٹھے ہیں آپ۔ اچھا، آدمی جب تک بیٹھے ہیں جتنا بھی بولنا ہے اچھا، کب تک سنیں گے آپ لوگ مجھے؟ جی اچھا، جب تک رہوں گا۔ بڑے بھائی، بڑے جذباتی ہیں آپ، سننے والے لوگ ہیں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کے بیٹھنے کو سننے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو ہاں، جو میں بول رہا تھا، اب آئیے اصل موضوع پر۔ اتنی دیر تک تو میں نے بتایا کہ ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، لیکن اب بتانا ہے کہ بھئی محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہر کوئی مانتے کہ نہیں مانتے کہ ہم لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں؟ آج کی بات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس چیز کو اگر پرکھنا چاہتے ہیں، اگر نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے تو ہم لوگ راستے پر اتر آتے ہیں، راستے پر اتر آتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، ان کے دل میں اور ان کی زندگی میں ذرا جھانک کر دیکھیے تو پتا چلے گا کہ یہ صرف دعویٰ کرتا ہے، یہ رسول سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ محبت رسول کا آپ یہ کیسے جانیں گے، آپ یہ کیسے سمجھیں گے کہ آپ کے دل میں رسول کے لیے محبت ہے یا محبت نہیں ہے؟ تو محبت رسول کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ آئیے ان تقاضوں کے اوپر اب میں روشنی ڈالتا ہوں۔ پہلے ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، میں جب گھر میں رہتا ہوں، اپنے اہل و عیال کے پاس رہتا ہوں، اے نبی، جب میں اپنی بیوی بچے کے پاس رہتا ہوں تو میرے دل کو سکون نہیں ملتا، میں بے قرار ہو جاتا ہوں، میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ پھر میں دورہ آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، تو آپ کو دیکھنے کے بعد میرے اے رسول، آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے سکون مل جاتا ہے، مجھے قرار مل جاتا ہے، میرے دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں رہتا ہوں، یعنی آپ سے دور رہتا ہوں، تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، میں دورہ آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، تو آپ کو دیکھ کر میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، میرے دل کو یعنی شانتی مل جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی، ایک چیز سوچ کر میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، وہ کون سی چیز ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، آپ تو نبی ہیں، آپ کا بڑا بلند مقام ہے، جب آپ کی موت ہوگی تو آپ جب جنت کے اندر جائیں گے تو آپ کا مقام بڑا بلند ہوگا، آپ جنت کے اندر بڑے اونچے مقام میں ہوں گے، اور جب میری موت ہوگی اور مرنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ میں بھی جنت کے اندر چلا گیا تو یہ اللہ کے نبی، میں جنت میں جا کر تو آپ سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا، جنت میں جا کر تو میں آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا، آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا،
تو یہ سوچ کر میں پریشان ہو جاتا ہوں، میرا دل گھبرا جاتا ہے۔ تب معلوم ہے قرآن کی اس واقعہ کے ضمن میں قرآن کی ایک آیت نازل ہو جاتی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ سے اتنا پیار اور اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں جنت میں بھی آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تب قرآن کی ایک آیت نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، اے لوگوں سنو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں جو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، دنیا میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، قیامت کے دن وہ جنت میں بھی نبیوں کے ساتھ رہے گا، جنت میں وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا۔ تو آپ نا اس حدیث پر ذرا غور کیجئے، اس آیت پر ذرا غور کیجئے، بات ہو رہی ہے محبت کی اور آیت نازل ہو گئی اطاعت کی، بات ہو رہی ہے محبت کی اور آیت نازل ہو گئی اطاعت کی۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں جنت میں جا کر آپ کا دیدار کیسے کروں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل کر دیتے ہیں کہ اگر جنت میں دیدار کرنا چاہتے ہو، رسول کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تم کو دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے خود کہہ دیا۔ اطاعت رسول کیا ہے؟ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ وہ قرآن خود کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لوگوں، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ رسول تمہیں جو دے تم وہ لے لے، اور رسول تمہیں جس چیز سے منع کرے، جس چیز سے تمہیں روکے، تم اس چیز سے رک جاؤ۔ یہی ہے محبت اور یہی ہے محبت رسول کا تقاضا۔ اب آپ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کے 12:30 بجے میں آپ سے کہہ کر جا رہا ہوں، میرے سامنے نوجوان طبقہ بھی بیٹھے ہیں، میرے سامنے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، میرے سامنے مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 1 منٹ ذرا سوچئے، آج دعویٰ تو کرتے ہیں کہ نبی سے محبت ہے، لیکن کیا آج ہماری زندگی میں اطاعت رسول ہے؟ کیا آج ہم اپنی زندگی میں نبی کی اطاعت کرتے ہیں؟ میرے بھائی، ہم نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، دوسری طرف آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں، میں نے پہلے کہا جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اگر وہ یہ کہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر چہرے پر داڑھی نہ ہو اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں تو سمجھ لیجئے گا یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے، سب سے جھوٹا آدمی یہ دنیا کا۔ تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں اپنے چہرے پر داڑھی رکھی جائے۔ نوجوانوں داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ؟ اب آپ من ہی من میں سوچیں گے مولانا صاحب ابھی تو نوجوان ہوں، شادی کے بعد داڑھی رکھوں گا۔ یعنی آج ہمارے یہ جو بے غیرت نوجوان ہیں، ان لوگوں کی سوچ اور مینٹیلیٹی ہے کہ چہرے پر داڑھی رکھوں گا تو شادی نہیں ہوگی، چہرے پہ داڑھی رکھوں گا تو لڑکیاں پسند نہیں کرے گی۔ تو کیا جتنے مولوی ہیں لوگ بغیر شادی شدہ ہیں؟ جتنے داڑھی والے لوگ ہیں بغیر شادی شدہ ہیں؟ بھائی یہ جو مینٹیلیٹی ہے نا کہ چہرہ رکھوں گا تو بدصورت نظر آؤں گا، یہی تو ایک وجہ ہے داڑھی نہ رکھنے کی، داڑھی رکھوں گا تو بدصورت نظر آؤں گا۔ ارے بھائی، یہ داڑھی رکھنا یہ سنت رسول ہے، داڑھی رکھنا یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، یہی تو رسول سے محبت ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو سوچ ہے نا کہ داڑھی رکھ کر آپ بدصورت نظر آئیں گے، میرے رسول کے چہرے پر بھی داڑھی تھی اور پوری دنیا کے اندر میرے رسول ہی تو سب سے خوبصورت ہے۔ رسول کے بارے میں حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یہی تو وہ رسول ہے کہ جن کا چہرہ کو دیکھ کر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا رسول تو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین اور میرے رسول تو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہی تو میرے رسول ہے،
یہی تو رسول کا چہرہ ہے جس چہرے پر داڑھی ہے. عبداللہ ابن سلام جب اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ گواہی دیتا ہے کہ جب میں نے رسول کا چہرہ دیکھا, اللہ اکبر, رسول اتنا حسین اتنا خوبصورت کہ میں نے رسول کا چہرہ دیکھ کر میں یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں, یہ کسی کذاب کا چہرہ نہیں. اس لیے میرے بھائیوں نوجوانوں اپنے چہرے پر داڑھی رکھو. چہرے پر داڑھی رکھنے سے بدصورت نہیں, آپ خوبصورت نظر آئیں گے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا, محبت رسول کا تقاضا اور کیا ہے؟ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ رسول نے ہمیں جس طرح یعنی رسول نے جس طرح زندگی گزاری, جیسے قرآن کی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ اے لوگو تمہارے لیے ہم نے رسول کی زندگی کو نمونہ قرار دیا, تمہارے لیے رسول کی زندگی کو اسوہ قرار دیا, تم لوگ رسول کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو. تو میرے بھائیوں نوجوانوں محبت رسول کا تقاضا یہ ہے, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا سونا, ہمارا جاگنا یہی محبت رسول ہے. اور یہی محبت رسول کا تقاضا ہے کہ رسول کی طرح ہماری ہر چیز ہو. اگر کر لیے تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں رسول کے لیے محبت ہے, آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے. لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے دیکھیں گے, یعنی گلے میں سونے کی چین ہے. چین سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سونے کی چین, سونے کے ہار یعنی لگائے ہوئے گلے میں, سونے کی چین اور سونے کے ہار لگے ہیں. اچھا, نوجوان سے کہو ارے بھائی یہ سونا کی چین, یہ سونا کی ہار, یہ سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے. یا پھر بہت سارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ گلے میں تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں, کمر میں تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں. ان سے کہو کہ میرا رسول نے بیان فرمایا ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک بی, کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. جس نے تعویذ لٹکایا, تعویذ سمجھتے ہیں, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے پاپ کیا, بڑا گناہ کیا, بڑا شرک کیا. اے میرا بھائی تعویذ چھوڑ دو, تعویذ کو نکال کر پھینک دو. لیکن جواب آتا ہے مولانا صاحب ہمارا امام صاحب نے دیا ہے, کبیراج نے دیا ہے, رات کو بستر پر پیشاب کر دیتا ہوں اس لیے تعویذ دیا, رہنے دیجئے. بہت سارے نوجوان ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں, اس سے منع کرو. اے نوجوان تمہارے لیے سونے کی انگوٹھی انگلی میں پہننا جائز نہیں, تمہارے لیے حرام ہے, کھول کے پھینک دو. نوجوان جواب دیتا ہے مولانا صاحب سسرال کی طرف سے یہ انگوٹھی ملی ہے, رہنے دیجئے. یہ ہے آج ہمارا نوجوان. لیکن محبت رسول کا تقاضا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نوجوان صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے آیا جن کے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے. نبی نے جب سونے کی انگوٹھی دیکھی اپنے ہاتھ سے نکال کر سونے کی انگوٹھی کو پھینک دیے. اللہ کے نبی نکال کر پھینک دیے اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے. انگوٹھی نکال کر پھینک دیے. نبی غصہ سے وہاں سے چلے گئے. انگوٹھی پڑی رہ گئی. وہاں پر اور بھی دیگر صحابہ موجود ہیں. ان لوگوں نے کہا بھائی یہ تیری انگوٹھی ہے, یہ پڑی ہوئی ہے, یہ قیمتی ہے, یہ بڑی قیمتی چیز ہے, جا اس کو تو اٹھا لے. اس نے جواب دیا کہ تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ نبی نے میرے ہاتھ کی انگلی سے نکال کر پھینک دیے اور بتایا کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے. اب میں اس چیز کو کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ ان لوگوں نے جواب دیا ارے نبی نے تو یہ بیان فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے, لیکن نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ میری امت کی عورتوں کے لیے حرام ہے. جا تو اس انگوٹھی کو اٹھا لے اور لے جا کر تیرے گھر میں جو عورتیں ہیں ان عورتوں کو دے دے, ان کے لیے پہننا جائز ہے. لیکن وہ لوگوں ذرا محبت تو دیکھو, محبت رسول کا ذرا تقاضا کیا ہے اس کو پورا کر رہا ہے, ذرا دیکھو. وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے میرے گھر کی عورتوں کے لیے یہ سونا کی انگوٹھی پہننا جائز ہے, لیکن میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا, میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اس چیز کو اٹھاؤں جس چیز کو میرے رسول نے اپنے ہاتھوں سے نکال کر پھینک دیے, اور اس چیز کو اٹھا کر میں اپنے گھر کی عورتوں کو پہناؤں. میرے بھائی یہ ہے محبت رسول کا تقاضا. ایک بار منع کر دیا, صحابہ اس کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کر رہے, اور آج ہم پہن بھی رہے ہیں, کہہ بھی رہے ہیں یہ حرام ہے.
سننے کو تیار ہی نہیں. کہتے مولانا صاحب سسرال کی طرف سے ملی ہے, ذرا رہنے دیجئے. میرے بھائی یہ محبت رسول کا تقاضا نہیں ہے. محبت رسول کا تقاضا کیا ہے کہ شراب نہ پی جائے. آپ لوگ شراب پیتے ہیں؟ شراب پیتے ہیں؟ نعوذ باللہ پیتے ہیں. بہت سارے نوجوان آج ہمارے مسلمان سوسائٹی کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر شراب پیتے ہیں. لیکن ہاں وہ لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں. تو محبت رسول کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں آپ کبھی شراب کو ہاتھ, پینا تو بڑی دور کی بات, ابھی آپ کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہ لگائے. بولے انشاءاللہ. لوگ شراب پیتے, صحابہ کرام شراب پیتے تھے معلوم ہے. جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی, محبت رسول کا تقاضا دیکھیے گئے یہاں پر, جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی صحابہ کرام شراب پیتے تھے. جب شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا تو صحابہ کرام نے صرف شراب کو پینا ہی نہیں, صحابہ کرام نے شراب کو ہاتھ لگانا بھی حرام سمجھ لیا. وہ لوگ جو شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے, جب حرمت کی اعلان آیا, جب نبی کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے شراب حرام کر دی گئی ہے, میرے بھائی صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں پھر دوبارہ کبھی شراب کے پیالہ کو اور شراب کے برتن کو ہاتھ نہیں لگایا. اسے کہتے ہیں محبت رسول, اور اسے کہتے ہیں محبت رسول کا تقاضا. اور آپ کو معلوم ہے اگر آپ اس تقاضا کو پورا کر لیں گے تو آپ کے لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر خوشخبری دے رہے. وہ خوشخبری کیا ہے, آئیے اس حدیث کو ذرا سنیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. او لوگوں, اگر تم نبی کی محبت کا تقاضا کو اگر پورا کرو گے, یعنی دنیا میں اگر رسول کی اطاعت کرو گے, تو تمہارے لیے یہ خوشخبری دی جا رہی ہے. اور یہ خوشخبری میں نہیں, یہ خوشخبری مولوی تنویر نہیں, بلکہ یہ خوشخبری اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. او لوگو میری امت کا, حدیث کا الفاظ پر غور کیجئے, کل امتی میری امت کا ہر ایک فرد جنت کے اندر جائے گا. آپ بھی جنت کے اندر جائیں گے, آپ بھی جنت کے اندر جائیں گے, میں بھی جنت کے اندر, سارے کے سارے جنت کے اندر جائیں گے. لیکن ہاں شرط ہے, شرط. وہ شرط کیا ہے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں الا من ابا, سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا ہو. نبی سے پوچھا گیا, نبی سے سوال کیا گیا, یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول آپ ذرا بتائیے وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانا گوارا نہیں, جو جنت کے اندر نہیں جانا چاہتے, جو جنت کے اندر نہیں جانا چاہتے. تو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے اپنی زندگی میں میری اطاعت کی, جس نے اپنی زندگی میں میری فرما برداری کی, وہ میرا وہ شخص جنت کے اندر جائے گا. اور جس نے دنیا کے اندر میری نافرمانی کی, جس نے دنیا کے اندر میری اطاعت نہیں کی, میرے بھائی اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جہنم کے اندر جائے گا. تو محبت رسول کا تقاضا تو اطاعت رسول ہے, اگر آپ اس کو پورا کریں گے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ جنت کے اندر جائیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, اور محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ محبت رسول کا تقاضا یہ بھی ہے, کیا ہے ذرا دیکھیے. آج مسلمانوں کے اندر میں اختلاف کی بات نہیں کروں گا, آج میرا موضوع محبت رسول کے اوپر ہے, اور جو محبت رسول کا تقاضا ہے میں وہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہاں میرے بھائیوں, آج مسلمانوں کے اندر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں, لیکن میرے پیارے ساتھیوں ذرا ان کی زندگی میں جا کر تو ذرا دیکھو کہ وہ نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں. او میرے بھائیوں, آج میں کسی کو ٹارگٹ کر کے میں کسی کے لیے یہ بات نہیں کہہ کر جا رہا ہوں, بلکہ میں عام طور سے محبت رسول کا تقاضا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, او لوگوں محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ رسول جس طرح نماز پڑھے آپ کو بھی اسی طرح دنیا کے اندر نماز پڑھنی پڑیں گی. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, او لوگوں تم لوگ بھی اس طرح نماز پڑھو, جس سے یعنی اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو. او لوگوں آج مولوی تنویر عالم اہل حدیث کا مولوی ہو کر یہ بیان نہیں کر رہا ہے, بلکہ آج مولوی تنویر تو اعلیٰ
دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ اگر تمہارے دل میں رسول کے لیے محبت ہے تو تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح رسول نے نماز پڑھی. ہاں اگر رسول نے ہاتھ اوپر باندھ کر نماز پڑھی تو تم بھی اسی طرح ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو. اگر اللہ نے ہاتھ نیچے کر کے نماز پڑھی تو تم بھی اسی طرح نماز پڑھو. اگر اللہ کے نبی نے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تو تم بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو. اور اگر نبی نے اپنی زندگی کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد زور سے آمین بولا تو تم بھی زور سے آمین بولو. اگر نبی کریم نے نماز کے وقت رفع الیدین کیے تو رفع الیدین تم بھی کرو، رفع الیدین تم بھی کرو. اگر نبی نے نماز کی حالت میں قدم سے قدم ملایا تو تم بھی قدم سے قدم ملاؤ، کیونکہ یہی محبت رسول ہے اور یہی محبت رسول کا تقاضا ہے کہ رسول جس طرح نماز پڑھے تم بھی اسی طرح نماز پڑھو. یہ نہ دیکھو فلاں امام نے کس طرح نماز پڑھی، یہ نہ دیکھو ہمارے علماء کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ جاننے کی کوشش تو کرو کہ میرے رسول کس طرح نماز پڑھے ہیں. میرے بھائیوں اسی طرح نماز پڑھنا یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے. محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ محبت رسول کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کبھی جو ہے یعنی اپنی زندگی کے اندر دھن دولت مال دولت یعنی جو پراپرٹی ہے، جو زمین ہے، جو جائیداد ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں اس کو دان کیا جائے، لٹایا جائے، خرچ کیا جائے. یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے. میرے بھائیوں اسے بھی آپ کو پورا کرنا ہوگا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں تو میرے بھائیوں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ اپنے مال میں سے، اپنے دولت میں سے آپ اللہ کے راہ میں آپ اس کو لٹا رہے ہیں، یعنی آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. ورنہ آپ دیکھیے حضرت عمر کی زندگی کو اٹھا کر پڑھیے، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کو اٹھا کر پڑھیے کہ جب نبی کریم نے اعلان کیا، میرے بھائی حضرت عمر گھر میں گئے، گھر میں جانے کے بعد ان کے پاس جتنے بھی زمین و جائیداد تھی، ان کے پاس جتنے بھی پراپرٹی تھی، تمام پراپرٹی کو ملایا، 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ نبی کے سامنے لا کر رکھ دیا، ایک حصہ گھر میں چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے عمر سے کہا اے عمر تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عمر نے جواب دیا اللہ کے نبی میں ایک حصہ لے کر آیا ہوں، ایک حصہ چھوڑ کر آیا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. جب حضرت ابوبکر صدیق کی باری آئی، گھر میں گئے، ان کے گھر میں جو کچھ تھا سب کو ملایا، جمع کیا، اکٹھا کیا، اور جمع کرنے کے بعد، ملانے کے بعد ان چیزوں کو نبی کے سامنے لا کر رکھ دیا. اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، ابوبکر صدیق سے سوال کیا کہ اے ابوبکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. تو میرے بھائیوں محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی دین کے لیے ضرورت پڑے، جب بھی شریعت کے لیے، دین کے لیے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جب بھی ضرورت پڑے، آپ بلا جھجک اپنی دولت کو، اپنے مال کو، اپنی پراپرٹی کو اس راستے میں خرچ کرے. یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے. وہ لوگوں آج تو تم اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی زیادہ اپنے مال سے محبت کر بیٹھے ہو. کبھی فرصت ملے حضرت ابو دہدہ کی زندگی اٹھا کر پڑھنا. حضرت ابو دہدہ اللہ اکبر وہ کس طرح محبت رسول کا تقاضا پورا کر رہے ہیں. حضرت ابو دہدہ کون؟ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی سے آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی میرے پاس کھجور کے درختوں کا ایک باغ ہے. دیکھیں محبت رسول کو کے تقاضا کو کس طرح پورا کر رہا ہے. وہ صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے پاس کھجور کے درختوں کا ایک باغ ہے، میں اس کی باؤنڈری کر رہا ہوں، میں اس کی دیوار کھڑی کر رہا ہوں، لیکن ایک بھائی ہے اس کا ایک درخت میری باؤنڈری کے اندر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے میرے باغ کی باؤنڈری سیدھی نہیں ہو پاتی ہے، صحیح نہیں ہو پاتی ہے. اللہ کے نبی آپ ذرا ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک درخت مجھے دے دے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اسے میرے پاس بلاؤ. منافق تھا وہ. اللہ کے نبی کے پاس وہ بلائے گئے اور بلانے کے بعد اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ تیرا ایک درخت اس کے باغ کے اندر یہ باؤنڈری جو کر رہا ہے اس کے اندر گر رہا ہے، تو ایک درخت اسے دے دے. میں رسول
تو اسے دے دے, میں رسول تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے اندر تیرے پاس بھی کھجور کے درختوں کا ایک باغ ہوگا. لیکن ان کے دل میں رسول کے لیے محبت نہیں تھی, اس نے اس حکم کو نہیں مانا, اس نے اس تقاضا کو پورا نہیں کیا, اس نے انکار کر دیا. کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں میرے لیے کھجور کے درختوں کا ایک باغ ہوگا, میں دنیا میں ایک درخت اسے دے دوں, میں اس بات پر راضی نہیں ہوں, میں تیار نہیں ہوں, میں درخت نہیں دے سکتا ہوں. صحیح واقعہ, میں درخت نہیں دے سکتا ہوں. وہاں پر حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے نبی کے ساتھ. وہ فوراً اٹھ کر گئے اس بھائی کے پاس جس نے درخت بیچنے سے انکار کیا, نبی کی بات کو ماننے سے انکار کیا. اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد حضرت ابو دہدہ اسے کہتے ہیں, اے میرا بھائی, تجھے معلوم ہے کہ میرے پاس کھجور کے درختوں کا ایک باغ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے, اور یہ بھی معلوم ہے کہ پورے مدینے کے اندر سب سے زیادہ تیرے کھجور کے باغ, یعنی تیرے کھجور کا جو باغ ہے اس باغ کی کھجور سب سے زیادہ میٹھی ہے, مجھے بھی معلوم ہے. حضرت ابو دہدہ نے کہا کہ میرے بھائی تیرا ایک درخت مجھے بیچ دے, ایک درخت مجھے دے دے, اور میرے پاس جو درختوں کا باغ ہے وہ پورا باغ تو لے لے. وہ آدمی تیار ہو جاتے ہیں, وہ آدمی راضی ہو جاتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں اگر مجھے پورا کے پورا باغ مل رہا ہے تو اس سے بڑا فائدے کا سودا اور نہیں ہو سکتا. وہ تیار ہو گیا. حضرت ابو دہدہ انہیں دے دیے. اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی کے پاس آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی, آپ نے جو اس سے فرمایا تھا کہ اگر وہ ایک درخت دے دے گا تو جنت کے اندر اس کے لیے کھجور کے درختوں کا ایک باغ ہوگا, لیکن اللہ کے نبی میں نے وہ درخت خرید کر اس بھائی کو میں نے دے دیا, اس بھائی کو میں نے یعنی ہدیہ دے دیا, اس بھائی کو میں نے سونپ دیا. اللہ کے نبی کیا میرے لیے بھی جنت کے اندر کھجور کے درختوں کا باغ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, ہاں اے ابو دہدہ, اس کے لیے جو حکم تھا تمہارے لیے بھی وہی حکم ہے, تمہیں بھی جنت کے اندر کھجور کے درختوں کا ایک باغ ملے گا. وہ لوگوں حضرت ابو دہدہ ہمارے خوشی کے وہ بھاگا بھاگا دورہ دورہ باغ کے قریب آتے ہیں, اور آنے کے بعد اپنی بیوی کو آواز لگاتے ہیں, او میری بیوی باغ سے نکل جاؤ, او میری بیوی جلدی جلدی باغ سے نکل جاؤ. بیوی باغ سے نکل جاتی ہے, اس کے پاس آتی ہے, آنے کی بات کہتی ہے, اے میرے شوہر کیا ماجرا ہے, اے میرے شوہر کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ تو ہمارا باغ ہے. لیکن حضرت ابو دہدہ جواب دیتا ہے, اے میری بیوی میں نے اس باغ کا سودا کر لیا, میں نے اس باغ کو بیچ دیا, میں نے فروخت کر دیا. بیوی کہتی ہے, اے میرے شوہر آپ نے اس باغ کو کیسے بیچا؟ شوہر نے جواب دیا کہ میری بیوی جنت کے اندر باغ ملنے, ایک کھجور کا باغ ملنے کے بدلہ میں نے دنیا کے اندر یہ باغ میں نے فروخت کر دیا, یہ باغ میں نے بیچ دیا. بیوی بھی خوش ہو جاتی ہے. بیوی کہتی ہے, اے میرا شوہر آپ نے بڑا فائدے کا سودا کیا, آپ نے بڑا فائدے کا سودا کیا. میرے بھائیو, محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دین کے لیے, اسلام کے لیے, مدرسوں کے لیے اگر کبھی دولت لٹانے کی ضرورت آئے, اگر کبھی دولت پیش کرنے کی ضرورت آئے تو آپ دولت کو بلا جھجک پیش کر دے. وہ لوگوں, یہی محبت رسول کا تقاضا ہے. حضرت صہیب رومی کی زندگی پر نظر ڈالو. وہ صہیب رومی ایک غلام کی حیثیت میں مکہ کے اندر آتے ہیں, اور ایک دن یہ صہیب رومی بڑا دولت مند بن جاتا ہے. یہ صہیب رومی بڑا پیسوں کا مالک بن جاتا ہے, بہت بڑا بزنس مین بن جاتا ہے. اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. اب حضرت صہیب رومی بھی نبی کے پیچھے پیچھے وہ مدینہ جانے والے ہوتے ہیں. اس کے پاس جو دولت ہوتی ہے, جو مال ہوتے ہیں, جو پراپرٹی ہوتے ہیں, ان کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں, اور جمع کرنے کے بعد وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نبی کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. وہ پیچھے پیچھے نبی پہنچ گئے. نبی کے بعد وہ جا رہے ہیں. مکہ کے کافروں نے حضرت صہیب رومی کو روک لیا, حضرت صہیب رومی کو پکڑ لیا اور کہا کہ اے صہیب رومی, اے صہیب رومی, تو ایک غلام بن کر آیا تھا, آج تو مکہ میں رہ کر, مکہ میں کھا کر, یہاں تجارت کر کر, یہاں بزنس کر کر تو نے بہت بڑا پیسے کا مالک ہو گیا,
बिजनेस मैन हो गया, अगर तू हिजरत करना चाहता है तो तुझे माल छोड़ कर जाना पड़ेगा। हजरत सुहैब रूमी देख रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पे रुक गया तो ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वो इस्लाम के लिए या कुर्बानी दे देता है, अपने माल को मक्का वालों के लिए छोड़ देता है, उन लोगों के पास रख देता है और खाली हाथ वो मदीना हिजरत करके चले जाते हैं। मेरे भाइयों, यही तो मोहब्बत रसूल का तकाजा है, यही तो मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि मेरे भाई रसूल आपको जो दे आप वो ले ले, रसूल आपको जो हुक्म दे आप उसको अदा करे, रसूल जिस तरह जिंदगी गुजारे आप उस तरह जिंदगी गुजारे, और कदम कदम पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करे, कदम कदम पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमा बरदारी करे। मेरे भाई, इसी को मोहब्बत रसूल कहते हैं और यही मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि हम उसको पूरा करें। और एक बात आपको बताऊं, मोहब्बत रसूल का तकाजा ये भी है मेरे भाई, मोहब्बत रसूल का तकाजा ये भी है कि हम और आप दुनिया में आखिरत की तैयारी करें, हम और आप दुनिया में दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकाले, ये भी मोहब्बत रसूल का तकाजा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी से हमें और आपको ये पैगाम, अपनी जिंदगी से हमें और आपको ये मैसेज दिया है। वो क्या है? अल्लाह के प्यारे रसूल खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं, खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के ऊपर अल्लाह के नबी सोए हुए हैं। जरा देखिए क्या मैसेज दे रहे हैं अल्लाह के प्यारे रसूल, इसको पूरा करना मेरे भाई हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। सोए हुए हैं, अल्लाह के नबी जब उठते हैं पीठ के ऊपर चटाइयों की निशानी पड़ जाती है, चटाइयों का निशान आ जाता है। सहाबा जब देखते हैं, सहाबा को बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह के नबी जब इसके ऊपर सोते हैं, नबी को परेशानी होती है, तकलीफ होती है, पीठ पर नबी की पीठ पर निशानी आ जाती है। सहाबा अल्लाह के नबी से कहते हैं, हदीस के अल्फाज हैं, लबित्तखज़ना लका वितान, अल्लाह के रसूल लबित्तखज़ना लका वितान, अल्लाह के नबी क्या आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न कर दो, क्या आपके लिए उस बिस्तर का इंतजाम न कर दूं कि जिस बिस्तर के ऊपर सोने से आपको तकलीफ ना हो, आपको परेशानी ना हो, आपको कष्ट ना हो। तो अल्लाह के नबी जवाब देते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, मैं इसको लेकर क्या करूं, ऐ मेरे सहाबा, मैं इन बिस्तर को लेकर और इसके ऊपर सोकर मैं क्या करूं, मैं तो इस दुनिया के अंदर एक मुसाफिर की हैसियत से आया हूं, एक मुसाफिर की तरह आया हूं। वो मुसाफिर जो राह चलते हुए जब वो थक जाता है, किसी सायेदार दरख्त के नीचे लेट जाता है, थोड़ी देर आराम कर लेता है, थोड़ी देर सुस्ता लेता है, और थोड़ी देर आराम करने के बाद, सुस्ता लेने के बाद वो अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है, अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। मैं भी एक मुसाफिर की तरह आया हूं और मैं भी एक मुसाफिर की तरह यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे भाई, मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है कि रसूल ने ये तो हमें पैगाम दिया कि हम और आप इस दुनिया के अंदर एक मुसाफिर की तरह आए हैं, हमारी मंजिल आखिरत है। इस दुनिया के अंदर हम आखिरत की तैयारी करने के लिए आए हैं, दुनिया के अंदर हम आखिरत को यानी पूरा करने के लिए आए हैं, यानी आखिरत की परिस्थिति लेने के लिए आए हैं। मेरे भाई, हम इसको करें, हम दुनिया में आखिरत की तैयारी करें, ये भी मोहब्बत रसूल का तकाजा है। मेरे भाई, इसी तरह एक ही बात मैं आपको बताऊं, हर उस बात को पूरा करना, हर उस बात को मानना, हर उस बात को अमल करना जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बयान किया, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया। मेरे भाई, यही मोहब्बत रसूल है और यही मोहब्बत रसूल का तकाजा है, क्योंकि मोहब्बत की दूसरी चीज इताअत रसूल है। मेरे भाइयों, मेरा भी यानी 10 मिनट बाकी है, 1 बजने को, रात काफी हो चुकी है, मेरा भी 1 घंटा 55 मिनट हो चुका है, यानी मेरा 5 मिनट कम 2 घंटा होने को है। अगर इस मौजू पर बात रखी जाए तो और भी बात रखी जा सकती है, लेकिन हर दिन प्रोग्राम है, कल भी मेरा प्रोग्राम है और फिर यहाँ से मुझे घर भी जाना है, थोड़ा काम है, फिर वहां से कल के प्रोग्राम के लिए आना है। मेरे भाइयों, मुसलसल प्रोग्राम रहने की वजह से 2-2 घंटा बोलना, 2.5 घंटा बोलना हम लोगों के लिए बड़ी तकलीफ का बाइस बन जाती है। इसलिए मादरत के साथ मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूं, लेकिन इस मैसेज के साथ मैं भी खत्म नहीं किया हूं, अभी मैं छोड़ा नहीं हूं, बस मैं भी बात को खत्म कर रहा हूं, अभी मैं छोड़ा नहीं हूं। तो मेरे भाइयों, मेरी जो जिम्मेदारी थी, मैंने हत्तल इम्कान पूरी कोशिश की अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करने के लिए,
اور میں نے آپ لوگوں کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا محبت رسول، یعنی ایک مسلمان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، آج بھی اسی طرح ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں۔ لیکن صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے تو ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ ثابت کر کے دکھایا، ان لوگوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، بیہیویئر کے ذریعے سے ان لوگوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ واقعی وہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں صرف زبانی دعویٰ نہیں کرنا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی گفتار کے ذریعے سے، اپنی چال چلن کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے، اپنے بزنس کے ذریعے سے، میرے بھائیوں آج ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور یہ سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ گزر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے، ورنہ آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت نہیں ہے۔ میری مائیں بہنیں، صحابیات، جو اللہ کے رسول کے اس دور کی جو عورتیں تھیں، وہ عورتیں بھی دل و جان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، شوہر سے زیادہ، باپ سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتی تھی۔ تو ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ درسایا، ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ ثابت کیا کہ واقعی ان عورتوں کے دل میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت تھی۔ آج ضروری ہے آپ کے دل میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہو، اس لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ اپنی زندگی میں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزر رہے ہیں یا نہیں گزر رہے ہیں، حیا کو برقرار رکھے ہیں یا نہیں رکھے ہیں، پردہ کو لازم پکڑے ہیں یا نہیں پکڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح نبی نے بتایا۔ یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے، نہیں کر رہے تو آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت نہیں ہے۔ میں جاتے جاتے بس اتنا ریکویسٹ آپ کے سامنے کر جاؤں گا کہ یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے، پروگرام کے پیچھے، حالانکہ پروگرام کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ سماج کی اصلاح ہو، پروگرام کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو، ہمارے سماج میں جو برائیاں ہیں، ہمارے گھروں میں جو برائیاں ہیں، یا ہم جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پروگرام میں آئے، پروگرام کرائے، علماؤں کی تقریریں سنیں، ہم برائی سے دور ہوں، برائی سے بچے، گناہوں سے بچے، اپنے سماج سے برائیوں کو ختم کرے۔ پروگرام کا یہ مقصد ہوتا ہے، لیکن پروگرام کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ ایک یہاں پہ دینی مدرسہ یہاں پہ ایک مدرسہ بنائیں گے، اس لیے یہاں کے نوجوان کمیٹی نے بڑی محنت کی اور بڑا شاندار پروگرام یہاں پر رکھا، اور الحمدللہ اتنا شاندار پروگرام کلیا چوک کے اندر اس سال یہ پہلا پروگرام جو میں دیکھ رہا ہوں، اتنا شاندار یہاں پر پروگرام رکھا گیا اور اتنا شاندار طریقے سے اس پروگرام کو مینج کیا گیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جانے کے ٹائم میں کوئی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، جس سے جتنا بن پڑے۔ یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے، دیکھیے یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے کہ رسول کا مدرسہ جہاں پہ رسول کی تعلیم دی جائے، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دولت کو وہاں پہ لٹائیں، ہم اپنے مال کو وہاں پر خرچ کریں۔ اس لیے آپ لوگوں سے میں بڑی ہی بنمرتا کے ساتھ ماؤں سے، بہنوں سے بھی، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کوئی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے تو آپ آج یہاں پر جس سے جتنا ہو پائے 100 200 300 400 500 1 2 3 جس سے جتنا ہو پائے آپ یہاں پر آئیں گے اور آپ یہاں سے دے کر چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں آئیے لاسٹ میں ماشاءاللہ اب ایک چادر بھیج دیجئے جس سے جو ہو پائے گا، ایک دعائیہ